ویلکم بیک ناظرین. آفاق صاحب آپ بات کر رہے تھے انسیکیورٹی کی. آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے تو پٹیشن لگا دی کہ جی مجھے رینجرز کی سیکیورٹی دی جائے. میں نے اپنے لیے نہیں لگائی, خدا کا خوف کیجئے, میں نے تمام ساتھیوں کے لیے اور جو شہر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے پٹیشن لگائی. فی کارکن مہاجر قومی موومنٹ کا ایک پولیس والا یا رینجرز نہ آپ پٹیشن دیکھ لیجئے. پٹیشن میں نے یہ کہا کہ کراچی کے اندر جو دہشت گردیاں ہوئی ہیں, جو جی آئی ٹیز آپ کے سامنے ہیں, ان کو سامنے رکھ کر تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ علاقوں میں جائیں اور علاقوں میں جانے کے بعد اپنی سیاسی سرگرمی شروع کر سکیں. کہیں میں نے اپنے لیے کوئی الگ سے سیکیورٹی نہیں مانگی. میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جناب ہمارے کارکنان کو فردن آپ جو ہے وہ ایک ایک پولیس والا دے دیجیے. اس قسم کی گفتگو میرے خیال ہے بیکار ہے. آپ کی رائے اس بات کی علامت نہیں کہ کراچی ایک بار پھر جو ہے وہ کچھ تو خون کا سامنا کرنے والا ہے؟ اگر ہوگا تو الطاف حسین ذمہ دار ہوں گے, اس لیے کہ آفاق احمد کہہ چکا کہ آفاق احمد بالکل تصادم نہیں چاہتا. کہا کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ سے فروئی بات کر رہے ہیں, آنے والا وقت بتائے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آنے والے وقت کو چھوڑیں, ابھی بتا دیجیے. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تصادم کی پالیسی چاہتے ہی نہیں, نہ میں نے کبھی پہلے تصادم کیا نہ اب تصادم کروں گا. سر یہ بڑی مزہ خیز بات ہے کہ آپ نے پہلے تصادم نہیں کیا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں آپ کے کہنے کے مطابق الطاف حسین صاحب دھڑا دھڑ جو ہے وہ پیسے لیے چلے جا رہے تھے اور آپ جو ہے وہ مسلح چھوڑنے پر راضی نہیں تھے. ایسا کیسے ممکن ہے؟ بالکل کسی ایک کام میں تو آپ شریک رہے ہوں. مجھے بتا دیجئے کہ کہاں آفاق احمد تصادم کے اندر ملوث رہے ہیں. آفاق احمد نہیں, تصادم کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ دیگر ساری جتنی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ملک کو بیچا اور پیسے لیے اور یہ کیا اور پاؤں دبائے, یہ ساری ایکٹیویٹیز میں کہیں آپ کا بھی تو کوئی رول ہوگا. اگر میرا رول ہوتا تو میں اختلاف کیوں کرتا؟ یعنی ڈے ون میں آپ نے بغاوت کر دی تھی اور ڈے ون ہوتے ہوتے آپ کو 1992 کا انتظار کرنا پڑا. صرف میرا اختلاف نہیں تھا. 1978 سے 1992 20 سال کا عرصہ ہے سر. صرف الطاف حسین گئے ہی ملک سے باہر اس زمانے میں جس زمانے میں میرے اختلافات ہوئے. الطاف حسین جب تک پاکستان میں رہے ہیں, پاکستانی ایجنسیوں سے ان کے تعلقات ضرور رہے ہیں, لیکن جس وقت انہوں نے احمقانہ حرکتوں کا اسٹارٹ کیا ہے اور پاکستانی ایجنسیاں بھی ناراض ہوئی ہیں تو خائف ہو کے وہ چلے گئے اور دوسری ایجنسیوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. ملتان کا جلسہ دیکھا تھا آپ نے؟ جی, یہاں سے لوگ گئے تھے جو یرغمال ہیں نا, جو یہاں سے لوگ گئے تھے یرغمال. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میں آپ سے سر آپ کے خیال میں لوگ حماقت دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, حماقت کی بات نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ میں عوام کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الطاف کے اس خوف سے باہر نکلیے, اس لیے کہ اگر آج آپ خوف سے باہر نہیں نکلے تو آئندہ آنے والی نسلوں کو آپ پھر اپنی طرح غلام چھوڑ دیں. جتنا بڑا جلسہ متحدہ نے ملتان میں کیا ہے اس کا اشر اشیر اگر اگلے ایک سال میں آپ کر سکتے ہیں تب تو آپ لیڈر ہیں. اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے جلسے آفاق احمد نے نہیں کیے, نشتر پارک میں جلسے نہیں کیے, تو کیا آفاق احمد یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ لوگوں کو گن پوائنٹ پہ اٹھا کر کے لے گیا, ہر دروازے سے جاتے کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے 3 لوگوں نے شرکت کرنی ہے. اگر میں گن پوائنٹ پہ اٹھا کر لے کر جا سکتا ہوں تو آج آپ ملتان کے جلسے کے لیے الطاف حسین کی کیسے وکالت کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ حسین کی وکالت نہیں کر رہا, میں تو سوال شروع کر رہا ہوں. مجھ سے پوچھا, آپ نے مجھ سے کہا کہ الطاف حسین کے جلسے میں اتنے لوگ گئے, الطاف حسین کے. اچھا چلے مان لیا کہ وہ گن پوائنٹ پہ لے گئے تھے تو آپ بھی لے کر گئے. میں کبھی لے کے نہیں گیا, اور اگر گن پوائنٹ پہ میں لے کے جا سکتا تو آج بھی یہاں لوگ کھڑے ہوتے. میں ہمیشہ عوام کو ہم نے کنونس کیا اور لوگ والنٹیئرلی آئے. آپ کے خیال میں واقعی کراچی والے اتنے بیوقوف ہیں خدا نخواستہ کہ ان کو جب چاہے جو چاہے بیوقوف بنا لیتا ہے؟ دیکھیے یہ کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیے میں بیوقوف کی بات نہیں کر رہا. میں نے آپ سے ضرور کہا کہ آپ نے احمقانہ کوشچن کیا, لیکن میں نے عوام کو بیوقوف نہیں کہا. آپ نے کہا میں عوام نہیں ہوں. عوام خوف زدہ ہیں. عوام الطاف حسین کی دہشت گردی کی وجہ سے پریشان ہیں, اور میں جس طرح کہتا ہوں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ سے مراد گورنمنٹ کراچی ڈی ویپنائز کر دے. اس کے بعد مجھ سے کہیے گا کہ ملتان کے جلسے میں یہاں سے لوگ گئے, نہیں جائیں گے. الطاف حسین اپنے ہاں جنا گراؤنڈ کے اندر اگر کارکنان کا اجتماع جو کرتا ہے وہ کر کے دکھا دے, میں مان جاؤں گا. اس لیے کہ آج آپ خود اس بات کے گواہ ہیں. آپ مجھ سے انٹرویو لے کے جا رہے ہیں یا مجھ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, آپ ٹیلی کاسٹ کیجئے, اور اگر کراچی کا کیبل نہیں بند ہوتا تو ہم سمجھیں گے ہاں ٹھیک ہے, الطاف حسین میں جو ہے وہ ٹالرنس ہے, الطاف حسین میں قوت برداشت ہے, الطاف حسین سیاسی مخالفت کو برداشت کر سکتا ہے, الطاف حسین دہشت گرد نہیں ہے. لیکن اگر کراچی کے کیبل بند ہو جاتے ہیں سر, جس دن میں انٹرویو کیا تھا اس دن کراچی میں کیبل کہاں بند ہوا؟ جو اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. جو میں آپ سے اتفاق ہو سکتا ہے, تو آج آپ کا انٹرویو ہے. اگر کراچی کے اندر کیبل بند ہوئے تو آپ بھی تسلیم کیجئے کہ آپ کا میڈیا بھی ہاسٹیج ہے, صرف عوام ہاسٹیج نہیں ہے. اگر یہاں میں تو یہاں آیا ہوں لیکن ایسی کوئی بات مجھے نہیں فیل ہوئی. میں پرسنل بات کر رہا ہوں اور کسی کی بات نہیں کر رہا. اچھی بات ہے, ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں الطاف صاحب سے, الطاف کے لوگوں سے. آپ کا دعویٰ ہے کہ عدلیہ نے آپ کو ایسے ایسے مقدمات میں الجھائے رکھا, یا لوگوں نے آپ کو الجھائے رکھا کہ جن کو پہلے ہی دن ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. کیا عدلیہ بھی خوفزدہ تھی الطاف حسین صاحب؟ عدلیہ نے نہیں الجھائے رکھا. جو آپ کی ہائر کورٹس ہیں وہ کسی حد تک اب انڈیپینڈنٹ ہوئی ہیں, جو چودھری افتخار صاحب کی بحالی کے بعد. لیکن لوور کورٹ اب بھی انڈر انفلوئنس ہیں گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کے الائڈ پارٹیز کے. وہاں میرا وقت زیادہ ضائع ہوا ہے, اس لیے کہ 8 سال میں
بعض مقدمات تو ایسے ہیں کہ ایک ایک سال تک میرے مقدمے کی سنوائی کرنے کے لیے جج صاحب تشریف ہی نہیں لائے. تو ظاہر ہے یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی جیل کے اندر اسیری کاٹنے پر مجبور ہوتا ہے. کہ اگر مجھے فوری انصاف ملتا, اگر عدلیہ لوئر کورٹس اگر ان کیسز کو جو بے بنیاد تھے اور مزے کا خیز تھے کہ آفاق احمد جیل میں ہیں اور کمپلیننٹ کہہ رہا ہے کہ آفاق احمد گاڑی میں بیٹھ کر آئے اور رنچ روڈ لائن میں وہاں پر پھر فائرنگ ہوئی اور فلاں فلاں شخص کو قتل کر دیا, آپ سپرنٹینڈنٹ کو کال کر سکتے تھے کہ تم بھی اس میں پھر ملوث ہو کہ صاحب سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ مجھے لے کر گیا وہاں پر, میں جیل میں اسیر ہوں. تو ان مزے کا خیز کو جو مقدمات تھے, ظاہر میں نے کہا کہ یار عدلیہ ان کیسز کو پڑھنے کے بعد اس کو تو وہیں پھینک دینا چاہیے تھا. مجھے 8 سال تک ان کیسز میں ٹرائل کیا گیا. آپ کو لگتا ہے آفاق احمد, ذوالفقار مرزا یا الطاف مخالف یا متحدہ قومی موومنٹ مخالف جو عناصر ہیں وہ واقعی کوئی ڈفرنس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں؟ الطاف حسین کے آپ جس شہر کی بات کریں گے اس میں کوئی ڈفرینسز قائم کر سکتے ہیں. دیکھیے ذوالفقار مرزا نہیں کریں گے, آفاق احمد نہیں کریں گے, لارڈ نذیر نہیں کریں گے. آفاق احمد, ذوالفقار مرزا, لارڈ نذیر یا اور آفاق احمد, ذوالفقار مرزا جیسے لوگ عوام کو موٹیویٹ کریں گے اور عوام ڈفرینسز پیدا کریں گے, عوام مسترد کریں گے. ٹھیک ہے آفاق صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھے MQM حقیقی کے چیئرمین آفاق احمد صاحب. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہاٹ سیٹ کے ساتھ نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.